بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، کافی دوست احباب سوال پوچھ رہے ہیں اور بار بار یہ میسج کر رہے ہیں کہ جن حضرات کے اوپر جنات اور آسیب کا مسئلہ ہوتا ہے تو کیا وہ حضرات قربانی کے بڑے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اب عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا علاج شروع کرتے ہیں تو علاج کے دوران جن کے اوپر جنات یا آسیب کا مسئلہ ہوتا ہے، شیاطین مسلط ہوتے ہیں یا غلیظ قسم کے جنات مسلط ہوتے ہیں یا ہندو قسم کے جنات مسلط ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ علاج کے دوران ہم ان کے لیے بڑا گوشت بند کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جنات اور شیاطین بڑے گوشت سے پرہیز کرتے ہیں اور بڑے گوشت کے ساتھ ان کو ضد اور آنا ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہندو جنات ہیں، تو وہ مریض کو پھر بعض دفعہ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ علاج کے دوران ہم منع کرتے ہیں کہ کسی بھی بڑے جانور کا گوشت استعمال نہیں کرنا، یہ عام روٹین یا عام دنوں میں چلتا ہے۔ لیکن اب دوستوں کا سوال یہ آ رہا ہے کہ آیا ہم قربانی کے دن میں، چونکہ اپنے گھروں میں بعض دفعہ قربانی ہوتی ہے، بڑا جانور ہے، اور بعض دفعہ دوست احباب سے، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے گھروں سے بھی بڑا گوشت آ جاتا ہے اور محلے سے آ جاتا ہے، تو کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عام روٹین کے اندر جب جنات و آسیب والا مریض بڑا گوشت استعمال کرتا ہے تو اس کی طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے علاج کے دوران، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ گوشت پڑا ہوا ہے تو وہاں جب پہنچتا ہے تو وہاں بھی اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور جنات و شیاطین اس پہ زور لگاتے ہیں اور غلیظ قسم کے جنات آ کے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ مریض ہیں کہ جن کے اوپر شیاطین یا غلیظ قسم کے جنات مسلط ہوتے ہیں۔ یہ حالت یا کیفیت ان مریضوں کی ہوتی ہے۔ تو اب ان مریضوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قربانی کا جو بڑے جانور کا گوشت ہے، آیا وہ گھر میں آ جائے یا گھر میں پکانا پڑ جائے، استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر قربانی کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو اس قسم کی پرہیز سے نہیں روکتے کہ آپ پرہیز کریں یا نہ کریں۔ عام روٹین کے اندر جو ہمارا مریض چل رہا ہوتا ہے، علاج کر رہا ہوتا ہے، کروا رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو ہم نہیں روکتے، لیکن جہاں پر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں ہمیں روکنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ جنات اور آسیب غلیظ ہیں یا وہ ہندو ہیں یا اسی طرح کوئی اور مذہب کے ہوتے ہیں تو انہیں اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر سارا غصہ مریض پہ نکالتے ہیں۔ تب ہم اس وقت مریض سے یہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ جب تک تمہارا علاج چل رہا ہے، دوران علاج تم نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ بعض اب مریضوں کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کا گوشت اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہوا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، ہر حال میں کر سکتے ہیں، ہر جگہ اور ہر وقت میں کر سکتے ہیں۔ اب جو قربانی کے بڑے جانور کا گوشت ہے، اس کے بارے میں تو میرے اکثر مریضوں کو یہی رائے ہوتی ہے کہ آپ تمام حضرات جو مریض ہیں اس قسم کے، اور وہ مریض کے جن کے اوپر پہلے سے پرہیز چل رہا ہے یا وہ مریض کے جن کے لیے یہ چیزیں ہم نے منع کی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں قربانی کا گوشت مکمل طور پہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ چاہے پہلے علاج کے دوران ان کے اوپر ہم نے پابندی لگائی بھی تھی، اب اس صورت میں قربانی کے گوشت کی صورت میں ان دنوں کے اندر اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی قربانی کے گوشت کی برکت سے ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ ان پہ آسیب آ سکتا ہے، نہ ان پہ جنات آ سکتے ہیں، نہ کسی بھی قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً یہ جو 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 کے دن ہیں، اس میں تو انشاءاللہ کچھ بھی وہ نہیں بگاڑ سکتے۔ جن احباب نے، جن دوستوں نے، جن مریضوں نے پورا سال اگر بڑا گوشت نہیں کھایا تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان 3 دنوں کے اندر خوب وہ گوشت کھائیں قربانی کے جانور کا، وہ چاہے بھینس کا مل جائے، کٹے کا مل جائے، یا اسی طرح سے بچڑے کا ملے، گائے کا ملے، بیل کا ملے، بکرے کا ملے، اونٹ کا ملے، جس چیز کا بھی ملے
تو حلال اور برکت والا گوشت سمجھ کے اسے خوب کھائیں، اچھی طرح سے استعمال کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، کسی بھی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، اور اس میں انشاءاللہ طبیعت کا خراب ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ عام دنوں کے اندر چونکہ کچھ معاملات اور ہوتے ہیں، اور یہ جو اللہ کی طرف سے کچھ خاص دن ہے اس میں کچھ معاملات اور ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کے مریض جو ہمارے پاس علاج جن کا چل رہا ہے، تو اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے۔ اور وہ جو بار بار یہ حضرات پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ بڑا گوشت ہم استعمال کریں گے، چونکہ ہمارا علاج چل رہا تھا، ہمارے لیے پابندی تھی، اجازت نہیں تھی، تو اب کچھ ہو سکتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ تعالی استعمال کریں، خوب کھائیں، اچھی طرح سے کھائیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کے جنات، شیاطین یا آسیب اثرات کوئی بھی ہے، سایہ ہے، تو آپ کو یہ نقصان انشاءاللہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔